کہتے جی عمرے میں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ نیت طواف یہ فرض ہیں احرام، اور صفا مروہ جو ہے واجب ہے، 2 رکعت پڑھنا جو ہے واجب ہے، باقی سنتیں تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، رکن یمانی پہ استلام کرنا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی کھڑے ہو کے پینا نہیں، پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، صرف زمزم کے پانی میں اجازت ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئی ہیں عورتیں، ان کی اولاد ان کی طرف سے قضا روزے وغیرہ رکھ سکتی ہے، ہاں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ایک روزے کا ایک مسکین کا کھانے کے پیسے جو ہیں روز کے دے دے صدقہ۔ میں دفتر کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں جو بھی نماز امام بنتا ہے اس نے جرابیں پہنی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جراب پہ مسح کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے دیکھا ہے جراب پہ مسح کرتا ہوا؟ نہیں دیکھا تو شک کر دے گا، کیا مطلب ہے؟ اگر ایسا شک ہے تو دفتر سے جا کے مسجد میں نماز پڑھو۔ میری بیوی کو ہر مہینے میں 500 ریال بھی دیتا ہوں، لیکن میری جیب سے وہ پیسے بھی اٹھا لیتی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں، بیوی ہے برداشت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھا کرو کہ تمہارا مہینے کا کتنا خرچ ہے، اس حساب سے اس کو چلو آدھا تو دو نا، چوتھا حصہ دو۔ تم تو 4000 کھا جاؤ، اس کے 500 کا بھی حساب لے رہے ہو۔ بہرحال پیار سے سمجھاؤ کہ بغیر خاوند کی اجازت کے پیسے نکالنا چوری ہے، حرام ہے۔ میرے سسر نے نکاح کے وقت حق المہر میں ایک مخصوص رقم لکھوائی اور ماہانہ خرچ کے لیے 500 ریال لکھوائے، جو کہ مجھے نکاح سے پہلے نہیں بتایا گیا۔ بہرحال نہیں بتایا گیا، تمہاری مرضی، حق المہر کیسے نہیں بتائے گی؟ جب نہیں بتائے گی، بہرحال اب اپنی بیوی کو کسی پہ راضی کر لو کہ بھئی میں اتنا دے سکتا ہوں، لے لو، اور خرچ کے لیے بھی جتنا توفیق ہے اس کو راضی کرو، محبت سے، پیار سے۔ میں نے اپنی زمین اپنی 3 بیٹیوں کے نام لکھ دی ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو بہرحال پھر تو آپ بیٹیوں کو دے سکتی ہیں، لیکن اس سے واپس بھی لے سکتی ہیں، ماں باپ واپس لے سکتے ہیں۔ عورت کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنے دن کے بعد عورت پاک ہو جائے گی؟ جب خون بند ہو جائے پاک ہو جائے گی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، 4 دن کے بعد بند ہو جائے، بلیڈنگ بند ہو جائے، تسلی ہو جائے، پاک ہے، وضو کرے، غسل کرے، نماز پڑھے۔ وہ 40 دن کا مسئلہ جو ہے نا لوگوں نے بنا رکھا ہے، وہ تو یہ کہ اگر خون بند نہیں ہوتا تو ہم 40 دن تک دیکھیں گے، پھر بھی بند نہیں ہوتا تو اب 40 دن کے بعد وہ پاک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ احمد عیسیٰ نامی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو بھئی اب اس کا ہم کیا کریں؟ لعنت بھیجو اس کو، میں جب جانتا نہیں تو روز لکھ کے چٹ بھیج دیتے، میں جانتا نہیں، میں اس پر کیسے بات کروں؟ لے آؤ کوئی کتاب اس کی، ہم پڑھیں، پتہ لگے کیا ہے، کیا دلائل ہیں، اس کا جواب دیں۔ بس وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے۔ وضو نہ ہو تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ دعوت ولیمہ پہ لکھا ہوتا ہے آسمان، یہ لوگوں کا خیال ہے نا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، ورنہ تو ہر چیز آسمانوں، باقی رزق بھی تو تمہیں آسمانوں سے ملتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، بیوی بھی تو ایک رزق ہے، یہ تو نہیں کہ صرف وہی کا جوڑا آسمان میں بنتا ہے، باقی سب کے زمین پہ بنتے ہیں۔ عشق تم زمین پہ کرتے ہو، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں۔ یہ جو تم چیٹنگ کرتے ہو اور میسج بھیجتے ہو اور جناب کالج کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں تاڑتے ہو، یہ جوڑے بن رہے ہیں۔ ایسے جاہلوں کی باتیں ہیں، لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں، کیا کرے آپ۔
مجھے بھائی نہیں پتا کہ ایزی پیسے کے نام سے جو سروس ہے وہ کیا طریقہ کار ہے، میں نہیں جانتا، تو میں کیا بتا سکتا ہوں۔ کچھ ممالک دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آسمانوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، یہ تو کہیں نہیں کہ چاند پہ بھی نہیں جا سکتا۔ چاند تو آسمانوں سے نیچے ہے، یہ آسمان کے اوپر تھوڑا ہے چاند، یہ تو معلق بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں ایک کرہ ہے، اس پہ لوگ جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میرے گھر میں میری جٹھانی ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہے، تو اس کے جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ خواجہ سرا جو ہیں ان سے بھی پردہ کیا جائے، ہاں کیا جائے۔ یہ دیکھو نا کہ ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں برے بھی ہوتے ہیں، تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو تو عورت کے آگے بھی اپنا بدن نہیں کھولنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر حرم میں ہیں تو آؤ شروع کر دیا، یا درس میں چلے گئے، کوئی بات، مسجد سے نہ نکلیں اور دنیاوی بات نہ کریں۔ پھر 2 رکعت اشراق پڑھیں یا 2 پڑھیں، پھر 2 اور پڑھ لیں، تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں وضو کی جگہ ضرورت پڑ گیا، جا کے وضو کر کے پھر واپس آ جائیں۔ ایک شخص کی چھوٹی عمر میں اپنی بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بالغ ہو گیا، توبہ کرو، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے پردہ رکھا ہے تو تم اپنا پردہ کیوں کھولتے ہو؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ مسجد حرام ہو یا مسجد نبی ہو، یہاں جتنے بڑے بڑے مشائخ اور ائمہ کرام ہیں، یہ سب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی مسائل میں تقلید فرماتے ہیں۔ یلدرم ٹرسٹ جو شہید قرآن کے اوراق جمع کرتا ہے، اب تک تقریباً 40 ٹرک جمع کر چکا ہے۔ آپ اچھا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی حرمت اور عزت کا احساس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ان کو سمندر میں یا کسی دریا میں پھر کسی چیز سے باندھ کے دریا برد کر دیے جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کی محنت قبول کرے۔ پاکستان سے جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، سنت پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھیں تو معاف ہے۔ جیسے قربانی میں گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو ہر چیز میں 7 حصے ہوتے ہیں، عقیقے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ کیا عورت مسجد میں لپسٹک لگا کے آ سکتی ہے؟ اب تو پورا میک اپ کر کے آتی ہے، تم لپسٹک کو رو رہے ہو۔ بس میرا بھائی، جب حیا نہ رہا بات ختم ہو گئی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حضور نے فرمایا جب حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، بس۔ وہ ہمارے بلوچ کہتے ہیں جب سر تو لتھی لوئی، پیچھے کیا کرے سی کوئی، یعنی جب سر کا کپڑا ہی اتر گیا تو اب بے حیا کا کیا علاج ہے؟ ورنہ شریعت میں عورت کو میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تم اپنے خاوند کے لیے لگاؤ، بنو سنورو، سب کچھ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں جی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی دینی حیثیت، ابھی تک 1400 سال گزر گئے، تمہیں پتہ نہیں لگا کہ دینی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، صحابہ نے عمرہ کیا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، حضور نے حکم دیا، اس سے بڑی کوئی حیثیت ہے؟ عمرے میں ہاتھ لگا سکتے ہیں، ورنہ اشارہ کر لیں حجر اسود پہ، تو 8ویں پہ ختم کریں گے آپ۔ ہر طواف کے 8 استلام ہوتے ہیں۔ طواف کے درمیان آخری چکر کے بعد استلام کر کے ختم کریں گے، پھر جا کے 2 رکعت پڑھیں گے۔ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جھوٹی، توبہ کریں اور کیا کر سکتے ہیں؟
استغفار کریں، اللہ معاف کرے۔ میرا بچہ ہے، شرارتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی پہ پڑھ کے خود دم کر کے پلایا کرو۔ وتر کی تعداد 3 ہے، وہ 5 سال پہلے سے جب تراویح شروع نہیں ہوئی تھی۔ اللہ من اتبعک ہدا 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 ہدایت کہاں سے؟ اس پر بھی فتح پڑھوں، ہدایت۔ مولانا طارق جمیل صاحب شیعہ کے ساتھ مل کر بیان کر رہے ہیں، تو شیعہ کو ڈرنا چاہیے، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں، ہمارا مولانا تو پکے ہیں۔ شیعہ کو ڈرنا چاہیے نا، کہ ان کا عقیدہ لوگ کہیں گے تم تو اس کے ساتھ چلے جا رہے ہو جو پکا سنی ہے۔ احرام کی حالت میں نماز کے اندر کپڑا لٹکانے کی عورت کو چہرے پہ ضرورت نہیں ہے، نماز کے علاوہ کپڑا لٹکا کے رکھے۔ میں نے 2000 خواب 6 میں خواب دے، اللہ عالم مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا۔ میت کو کفن دینے کے بعد یا دفن کرنے کے بعد سر والی طرف سے سورۃ البقرہ پڑھنا کوئی حال نہیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وراثت کا مسئلہ اپنے علاقے کے مدرسے میں جا کے کسی مفتی سے پوچھیں۔ احرام کی حالت میں ایئرپورٹ پر ہینڈ واش استعمال کیا تھا تو صدقہ کر دیں 2-4 ریال۔ جبل عمر کے پاس مجھے روڈ پر کچھ رقم ملی ہے، میں نے پولیس والوں کو جمع کرانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں لی۔ یہ آپ کے ملک کے پولیس والے تھوڑے ہیں، یہ تو آپ دیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، وہاں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے بھی وہ لے آتے ہیں۔ بہرحال آپ ایسا کریں، کوشش کرتے رہیں، مالک شاید مل جائے، نہ ملے تو پھر کسی دین کے مدرسے میں خیرات کر دینا۔ محرم اپنے سر پہ اس طرح خود اپنے ہاتھ سے پھیر سکتا ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے بالکل ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، تو 7 چکروں کے بعد اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، طواف مکمل ہو گیا۔ کہتے جی کہ مردان میں مفتی ذاکر اللہ صاحب کا خیال کی کوشش سے انہوں نے یعنی مختلف اضلاع میں عمرے کی تربیتوں کے کورس مقرر کیے، بڑا فائدہ اللہ کامیاب کرے۔ میں تو کہتا ہوں تمام علماء اپنے اپنے ضلع میں اپنے اپنی تحصیلوں میں کریں، تاکہ جب لوگ عمرے پہ آئیں تو ان کو عمرے کے مسائل کا پتہ ہو۔ ایک عورت پاکستان سے حیض کی حالت میں آئی، احرام کی نیت کر لی، مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد طائف گئی، بیماری کی حالت میں مدینہ گئی، مدینہ میں بیماری ختم ہوئی، لیکن میقات سے بالکل دم پڑ گیا۔ تو کیوں؟ جب تک عمرہ نہیں کیا کیسے چلی گئی مدینہ شریف؟ عمرہ تو اس نے اپنا ختم کر دیا نا۔ عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ اگر مکے میں 17 دن پورے رہنا ہو تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے، اور عصر کی نماز اگر حرم ملے، جماعت ملے تو افضل ہے، تو ہم اپنے مسلک پہ نہ پڑھو۔ اگر اپنے ہوٹل میں کہیں پڑھ رہے ہو تو پھر اپنے مسلک پہ پڑھ سکتے ہو۔ عمرے کی نیت سے پہلے بدن پہ خوشبو لگائی تھی کہ کوئی حرج نہیں، پہلے لگانا جائز ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو والدین اپنے کمرے میں نہ سلائیں، چونکہ 10 سال کا ماشاءاللہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ جن نے بہنوں کے ساتھ برائی کی، کئی لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ جن نے ماں کے ساتھ برائی کی، اور کئی لوگ ایسے ہیں برائی تو نہیں کی لیکن وہ باپ اور ماں کو ملتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں بھی وہی خیالات چکراتے رہتے ہیں، اس لیے حکم ایک الگ کر دو۔ میں اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی کے نام پہ رکھ لو،
بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، بی بی فاطمہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دھاگے کو میت کی آنکھوں پہ رکھیں، یہ بدعت ہے۔ مدینے سے نیت کر کے ایک عمرہ مکمل کر لیا، دوسرا عمرہ کا ارادہ ہے، آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں۔ عورت کا محرم بیمار ہے بیچارہ ہوٹل میں، وہ مسجد عائشہ نہیں جا سکتا، تو دوسری عورتوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ عورت جا کے نیت کر سکتی ہے، ضروری بھی نہیں ہے، خاوند کی خدمت کرو، زیادہ ثواب ہے۔ حرم میں نہیں، پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ہے۔ طواف کرنے سے درس میں بیٹھنا زیادہ افضل ہوتا ہے کہ درس میں دین سیکھا جاتا ہے، دین سیکھنا فرض ہے مسلمان کے لیے۔ میں امام مسجد 10 سال ہو گئے، شادی ہوئے، اولاد نہیں ہے، میرا بھائی پہلے اپنا اور بیوی دونوں کا ٹیسٹ کراؤ، اب تو بمبئی میں بڑے بڑے ہسپتال ہیں، اور ٹیسٹ کے بعد جس میں نقص ہو اس کا علاج کرو، اور پھر دعا بھی مانگو، اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر توکل بھی کرو۔ میرے والدہ کے احرام کی حالت میں تھوڑی دیر سر کے بال کھلے رہے، کوئی حرج نہیں۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ تو رب کعبہ کو کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ کعبہ اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم سجدہ چھوڑ دیں گے، یا اب اگر ہم ہوائی جہاز پہ ہیں تو کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے، چلو ہوائی جہاز پہ بھی نہ جائیں، اسی 4تھی منزل پہ کھڑے ہو جائیں، کعبہ تو پہلی منزل سے بھی نیچے ہے، تو ہم اس کوٹھے کو تو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، طرف ہے یہ صرف فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پیر صاحبان جو عرس کرتے ہیں بالکل نہ جائیں، یہ صرف انہوں نے اپنے سال کے فنڈنگ کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ اس پہ لوگ آئیں گے، 2 4 5 لاکھ اکٹھا ہو جائے گا، اگلے سال تک تو کام چلتا رہے گا۔ استخارہ نماز اسی طرح جیسے باقی نمازیں پڑھتے ہو، 2 رکعت استخارے کی نیت سے پڑھ کے پھر اول آخر درود شریف اور 3 دفعہ دعا استخارہ، کسی وقت بھی، دن ہو رات ہو کوئی ہو۔ اگر زبان میں لکنت ہو تو قرآن پاک کی جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وہ پڑھا کرو۔ ہم مدینے سے روانہ ہوئے، ڈرائیور نے میقات پہ گاڑی نہیں روکی، انہوں نے کہا مجھے آپ لوگوں نے مدینے سے مکہ جانے کا کہا ہے، میں نہیں رکوں گا۔ 200 کلومیٹر پر گاڑی روکی، پھر بہت کوشش کے بعد ہر سمے 10 ریال لے کر واپس مدینے میقات پہ لے گیا، ٹھیک ہو گیا نا، واپس لے گیا، پیسے اس نے لے لیے، جو گاڑی جو چلائی ہے اس نے، بے وقوف ہے۔ اور چلتے ہوئے آپ بھی شرط کیا کریں بھی ہم میقات پہ احرام باندھ کے چلیں گے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، صحت ٹھیک نہیں، زمزم پیو، عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، کعبۃ اللہ سامنے ہو، نماز میں نظر سجدے والی جگہ پہ ہو۔ داڑھی نہ رکھوانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ باقی گناہ تو چلو کر کے چھوڑ دے گا نا، لیکن یہ داڑھی منڈانا چاہیے تو اس کے ساتھ ہے ہر وقت۔ 5 عمرے کیے، 2 دفعہ حل کرایا، 1 دفعہ بال تھوڑے کٹوائے، 1 دفعہ حل نہیں کرایا۔ جب 5 دفعہ 3 دفعہ کٹوا چکے، باقی بچا کیا تھا کہ تم نے نہیں کٹوایا، اس طرح بھی پھرواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ مسافر کو سنت نفل معاف ہے، لیکن پڑھے تو ثواب ملے گا۔ مدینہ پاک سے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے مکہ آئی تھی، پتہ چلا کہ ماہانہ ایام آ گئے ہیں۔ بہرحال جہاں بھی آ گئے آپ بیٹھی رہیں اپنے ہوٹل میں، جب پاک ہو جائیں غسل کر کے عمرہ مکمل کریں۔ حیض کی حالت میں عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ ایک عورت بغیر احرام کے مکہ آئے،
طواف کیا، دوسرے دن پتہ نہیں کیا کیا، میقات جا کے احرام باندھا، دم پڑ گئی، جب آئی بغیر احرام کے حید میقات تجاوز کیا احرام، اس پہ دم پڑ گئی۔ عورت مدینے جائے، ناپاک ہو جائے، ادھر سے نیت نہ کرے، مکے آ جائے، بالکل دم ہے، وہیں سے نیت کر کے آئے، چاہے ناپاک بھی ہو۔ حرم میں مرض نظر آ جائے، پتہ نہیں کیا، بہرحال اگر حیض کی علامت آگے نکل جائے حرم سے، دوسرا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، 10 گھنٹے کے بعد حجامت کروائی، دم پڑ گیا، 10 گھنٹے تو کپڑے پہن لیے نا تم نے سلے ہوئے۔ غلام غوث خان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اورنگ آباد سے مہاراج نے لکھا، اللہ تعالیٰ صحیح معاملوں میں کامیاب فرمائے۔ نماز میں اگر خیالات آتے ہیں تو آنے دیں، جب اللہ نے معاف کر دیا فکر کی کیا ضرورت ہے، نماز کے بعد پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں اپنی نفلی عبادات مالی جانی حضور سے لے کر تمام رشتہ داروں کو بخشتا ہوں، یہ غلط ہے، ایک کے لیے ایک، باقی امت کے لیے دعا کریں۔ ہم گھر پہ 4 نفر رہتے ہیں، 5واں میرا سالہ رہتا ہے، وہ شیعہ ہے، بہرحال رہ سکتا ہے آپ کے ساتھ، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جو زندہ رشتہ دار ہیں مردہ ان کے لیے طواف کر سکتے، ہاں جی کر سکتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ جو آدمی اذان دے وہی آدمی تکبیر بھی کہے، یا اجازت دے دے دوسرے کو تو پھر جائز ہے۔ عمرہ کر کے جو لوگ واپس جاتے ہیں اس کو حاجی کہنا چاہیے، کیوں جھوٹ بولتے ہو، جب اس نے حاجی نہیں کیا تو حاجی کیسے ہو گیا؟ ہمارے گاؤں میں علماء اور تبلیغی جماعت کے ہیں، مولوی لوگ بھی ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں میں اختلاط سے احتیاط نہیں کرتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ احتیاط کریں۔ زندہ کے لیے آپ اپنا عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، سب جائز ہیں، لیکن افضل درود وہی ہے جو نماز میں۔ جادوگر کو اگر دیکھ لیا جائے تو قتل کر دیا جائے، تمہیں حکم نہیں ہے، حکومت کو حکم ہے، جو امیر ہو وہ آرڈر کرے گا۔ اگر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے تو پھر تم کہو گے یہ جادو کر رہا تھا، ثبوت کیا ہے کہ جادوگر ہے وہ؟ میری 2 بہنوں کے لیے اللہ ہر مسلمان بچی کا نصیب اچھا کرے، اچھی جگہ رشتے طے ہو جائیں اور مستقبل بھی خیر کا ہو۔ ایک کی عمر 11 سال ہے، دوسرے کی 13 سال ہے۔ اگر میں طائف جاؤں تو ان کو احرام باندھنا چاہیے۔ آج کل 13 سال کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ 4 سال کا بچہ بھی خطرہ ہے کہ بالغ نہ ہو گیا ہو۔ یہ فلمیں جو دیکھتے ہیں روز بالغ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مسجد کے امام نے میرے ساتھ فراڈ کیا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کی جا کے شکایت کریں باقاعدہ۔ عصر سے پہلے طواف شروع کیا، 3 چکر ہوئے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو نماز کے بعد طواف تو پورا کریں، طواف تو منع نہیں ہے، نماز نہ پڑھیں۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، میرے بھی ایک دوست ہیں بیچارے، وہ بھی اس وقت شدید تکلیف میں ہیں، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ سے نوازے۔
اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین. میری بیوی مجھے اور میرے والدین کو گالیاں دیتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو سمجھاؤ، اگر باز نہ آئے تو ایسی عورت کو طلاق دے دو. جو خاوند پہ لعنت کرے اس کو بیوی سمجھے گا. میرے بھائی کی ایک بیٹی 13 سال، لڑکے نہیں ہیں. اللہ سے دعا مانگے، اس کی مرضی ہے، لڑکا دے لڑکی دے، اور جو دے شکر کرو. احرام باندھنے کے بعد خارش کی دوا لگائی، کوئی حرج نہیں. ہماری لڑکی بالغ ہے، عمرے کے بعد اس کے بال طائف میں کاٹے گئے، دم پڑ گئے. حدود حرم میں بال کاٹنے ہیں. میرے بیٹے کی شاہ اولاد نے، اللہ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. ہمارا بھائی طائف میں کام کرتا ہے، اگر کام کے سلسلے میں آئے احرام نہ باندھے تو دم نہیں پڑے گی. جو حیات ہیں ان کے لیے آپ اپنا عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما. عمرے میں غلطی ہو جائے، دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ منڈی میں جا کے ایک بکرا خرید کر کے ذبح کر کے فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو تقسیم کر دے. بہرحال 15 سال کا لڑکا تو بالغ ہی ہوتا ہے نا، اس کو بھی دم دینا پڑے گا اگر بال نہیں کٹوائے. میری اہلیہ بیٹا بیمار ہیں، دوا کے بغیر نیند نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی جو ہے شفا عطا فرمائے. اور نیند کے لیے بھی سب سے بڑا عمل درود شریف ہے. ان کو کہیں کہ رات کو وضو کر کے پاک بستر پہ سوئیں اور درود شریف پڑھتے رہیں اسی نیت سے کہ اللہ مجھے سکون کی نیند، انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اگر کسی کو پتہ نہیں 30,000 یا 200 روپے وہ ہمارے ہیں، اللہ عالم، تم جانو، وہ اعلان کرنے والا جانے. میرے بھانجے کی کوئی اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے. ہم نے صفا مروہ کو دوڑنے سے پہلے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، بوسہ بھی دیا. بوسہ دینا بدعت ہے، ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا. طواف مکمل ہو گیا تھا آپ کا. میں نے جدہ ایئرپورٹ پر حالت احرام میں چہرے پہ ماسک لگا لیا، کوئی حرج نہیں. بہرحال آپ کے جگر کے آپریشن ہوئے، آپ نے وہاں سے نیت نہیں کی، چونکہ اتنا لمبا آپ سفر نہیں کر سکتی تھی، تو یہاں آ کے کر لیں. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک دم دے دو. دیکھو نا، جہاز میں تو بیٹھ کے آئی ہے، صرف نیت ہی کرنی تھی نا. نیت تو زبان سے کرنی تھی، اس کے لیے اور کون سا آپ نے زور لگانا تھا. بار صورت ایک دم ادا کر دیں. میں آپ کے بیان سنتی ہوں. میرا بھائی لندن سے آیا ہے، میں نے سلام بھیجا. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 1 کروڑ درود جو ہے افضل میں نے بتا دیا نا، وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو. یار مشکل کیا ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، میرے شیخ تھے بڑھاپے میں روزانہ 1 لاکھ درود پڑھتے تھے، اور پابندی سے نمازیں، اشراق، اوابین، اور پھر ہمیں پڑھاتے بھی تھے. اس میں بھی تو ٹائم لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دے رکھی تھی کہ جب آدمی دین میں آتا ہے تو اس کے وقت کو اللہ اس کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم انڈیا سے آئے ہیں عمرے کے لیے گروپ لیڈر کے ساتھ. احرام سامان میں تھا. جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھا، دم پڑ گیا آپ پر. یہ آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے، 2 چادریں آپ ہینڈ کیری میں نہیں رکھ سکتے تھے، ضروری سامان میں ڈالنی تھی آپ نے. اور اگر فرض معاد، یاد رکھو مسئلہ سمجھ لو، کہ آپ کے پاس جہاز میں بیٹھ گئے، کوئی کپڑا نہیں احرام کا، آپ صرف قمیض بنیان نکال رہے، شلوار میں بیٹھے رہے،
اسی قمیض کو ایسے کندھے پہ ڈال دیں اور لبیک پڑھ کے نیت کر لیں، جب اترے چادریں باندھ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ وہ جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں وہ تو ہیں نا آپ کے پاس، وہ نکالے، صرف سلوار میں بیٹھے ہیں، وہی کپڑا کندھے پہ۔ قمیض پہننا منع ہے نا، قمیض کو چادر بنا کر پہن لو تو کیا حرج ہے؟ اگر پہلے مسئلہ پوچھ لیں تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی نا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا شافی یا سلام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم لا تخزنا فانک بنا عالم ولا تعذبنا فانک علینا قادر۔ اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر۔ یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف الطف بنا فی تحصیل کل اسیر فإن تحصیل کل اسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا، اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں دین کے ادارے اور مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ قدم قدم پہ ان کے لیے نصرت پیدا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔